بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں اطلاع پڑی کہ ابو سفیان ملک شام سے قریش کا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا ہے، جس میں 30 یا 40 افراد بہت سارا مال لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور ادھر ابو سفیان کو بھی کسی کے ذریعے علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اس نے فوراً قاصد کو مکہ دوڑایا، جس نے جا کر سرداران قریش کو خطرے کی اطلاع دی، اور وہاں سے لشکر جرار اسلحے سے لیس ہو کر آ گیا۔ ادھر حضور علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر روانہ ہو گئے، اور آپ کو بھی ان کے لشکر کی روانگی کا علم ہو گیا۔ اس طرح قریش کفار کے 2 لشکر تھے، ایک مال والا، دوسرا جنگ والا۔ فرمان الہی ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے جو قافلہ بغیر ہتھیار والا ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، خواہ مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے صرف بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان میں ہوں، اور مدد تو اللہ ہی کی ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور جب اس نے تسکین کے لیے تم پر نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم مضبوط کر دے۔ جب تمہارا رب فرشتوں کو فرماتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالتا ہوں، بس تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے، یہ چکھو اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ ساری صورتحال غزوہ بدر کے متعلق فرمائی ہے، جس میں بیان ہے کہ اللہ نے دراصل مومنوں سے ایک قافلے کو فتح کرا دینے کا وعدہ فرمایا تھا، مال والے یا جنگ والے۔ پھر مومنوں کے دل میں مال والے کی خواہش پیدا ہوئی تو اللہ نے دوسرے کو آگے کر دیا، اور اس کی وجہ اللہ نے خود فرمائی کہ اس سے مقصود تھا تاکہ کافروں کو نیست و نابود کر کے ان کی جڑ اکھیڑی جائے، اور مال والے قافلے کو اللہ نے اس طرح بچا دیا کہ ابو سفیان اپنے قریب کنویں کے پاس گیا اور پوچھا یہاں کوئی آیا تھا، تو وہاں موجود شخص نے کہا جی یہاں 2 اونٹ سوار آئے تھے۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہاں یثرب کے آدمی آئے تھے اور وہ جاسوسی کر گئے ہیں، لہٰذا یہاں ابھی نبی کا لشکر آئے گا۔ وہ اپنے قافلے کو لے کر جلد وہاں سے نکل گیا، اور پھر ہتھیار سے لیس لشکر سے مسلمانوں کی لڑائی طے پائی۔ مسلمانوں کی تعداد 310 سے کچھ اوپر تھی اور کفار 900 سے زیادہ تھے، اور دونوں لشکروں نے بدر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ صبح کو آمنا سامنا ہوا، کفار کی طرف سے 3 شخص پہلے نکل کر آئے اور کہا کوئی ہے جو ہمارے مقابلے پر آئے۔ ان کے مقابلے میں انصار کے 3 شخص گئے۔ عتبہ والوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ تو انہوں نے آواز دی اے محمد ہمارے ساتھ کہ ہماری قوم کے لوگ سردار اور بہادر بھیجو، ان کے ساتھ لڑنا ہماری توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، عبید اور حمزہ کو بھیجا۔ یہ تینوں فوراً اٹھے اور میدان میں لپک کر پہنچے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ لوگوں نے جواب دیا
میں علی ہوں، میں حمزہ ہوں اور میں عبید ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہاں اب برابری کا مقابلہ ہے۔ حضرت حمزہ اور علی نے تو سر کاٹ کر رکھ دیے اور ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیا، جبکہ عتبہ اور عبید دونوں ایک دوسرے سے زخمی۔ حضرت علی اور حمزہ نے اپنے اپنے مد مقابل سے نمٹ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا اور عبید کو لشکر میں اٹھا لائے۔ پھر کفار غیظ و غضب سے بھڑک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے کرتے اونگ نے پکڑ لیا، اٹھے تو خوش تھے، فرمانے لگے وہ دیکھو جبرائیل لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ اور اسی جنگ میں کافر ملعون ابو جہل کو 2 بچوں نے جہنم وصل کر دیا، اور اس کے علاوہ تقریباً بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے اور کافروں کی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی، اور تمام جنگوں میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا۔